نقص علیک نبأہم بالحق، ہم آپ پر ان کا قصہ بیان کرتے ہیں برحق۔ انہم فتیۃ، یہ کچھ نوجوان تھے، آمنوا بربہم، جنہوں نے اپنے رب پر ایمان لایا، وزدناہم ہدی، ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کیا، وربطنا علی قلوبہم، اور ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کر دیا، اذ قاموا، جب وہ کھڑے ہوئے، فقالوا، اور کہنے لگے، ربنا رب السماوات والارض، ہمارا پروردگار تو وہ ہے جو زمین اور آسمانوں کا پروردگار ہے، لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی کو الہ کے طور پہ نہیں پکارتے، لقد قلنا، اگر ہم پکاریں کسی اور کو، اذن شططا، تب تو یہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہوگی، ہؤلاء قومنا، یہ جو ہماری قوم کے لوگ ہیں، اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو الہ بنا رکھا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، اس پر یہ کوئی مضبوط دلیل بھی نہیں رکھتے، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ گڑے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، کہ جب تم اپنی قوم سے کنارہ کش ہوگے، وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان سے بھی کنارہ کش ہوگے جن کو یہ پوجتے تھے اللہ کے سوا، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو حکم دیا گیا آؤ غار کی طرف، يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، تمہارا رب اپنی رحمت تمہارے لیے بکھیر دے گا، وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے معاملے میں تمہارے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے گا۔ سورہ کہف کے اندر ابتدا میں اصحاب کہف کا اجمالی واقعہ بیان کیا گیا کہ کوئی آدمی اگر ایمان اور عمل کی حفاظت کرنا چاہے کسی بھی ماحول میں، کسی بھی دور میں، تو وہ یہ بہانہ نہیں کر سکتا کہ جی زمانہ بڑا خراب ہے، حالات بڑے خراب ہیں، اس میں ہم اپنے ایمان و عمل کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ایسے نوجوانوں کا واقعہ بیان کیا جنہوں نے سخت ترین حالات میں اپنے ایمان اور عمل کی حفاظت کی، اور اللہ نے ان کے ایمان اور عمل کو بچایا بھی، اور اس کے ثمرات اور فائدے بھی ان کو بتائے۔ تو ہمیں بتایا گیا کہ اس دور میں بھی اگر کوئی آدمی اپنے ایمان کی حفاظت کرنا چاہے، اعمال کی حفاظت کرنا چاہے، تو وہی اللہ ہیں جو اس کی ایمان و عمل کو بھی محفوظ رکھیں گے اور اس کے ثمرات بھی عطا فرمائیں گے۔ آگے اس واقعے کی تفصیل ذکر کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ہم تم لوگوں کو ان کا واقعہ حقیقت میں بیان کرتے ہیں کہ یہ کچھ نوجوان تھے جنہوں نے کمال یہ کیا، آمنوا بربہم، اپنے رب کے اوپر ایمان لایا۔ ایمان دل سے کسی چیز کے مان دینے کو کہتے ہیں، صرف زبان سے اقرار کر لینا اللہ ہمارا خالق ہے، اللہ ہمارا مالک ہے، اللہ ہمارا رازق ہے، لیکن دل میں یہ یقین نہ ہو تو اسے ایمان نہیں کہتے۔ ہمارے علماء اکرام نے اس کے لیے اسلام کا لفظ لکھا ہے کہ اس نے مان تو لیا ہے لیکن ابھی تک دل کے اندر سے نہیں مانا کہ اللہ کی خالقیت اور مالکیت کیا چیز ہوتی ہے۔ ان نوجوانوں نے دل سے اپنے رب کو پہچان لیا تھا کہ ہمیں ہر وقت پالنے والی ذات، ہمارے لیے اسباب مہیا کرنے والی ذات یہ اور کوئی نہیں، صرف اللہ رب العزت کی ہے۔ جس طرح کے تجربے کی بات ہے، چھوٹے بچے اپنی ماں کو اپنا پروردگار سمجھتے ہیں، اور ان کو کوئی بھی مشکل پیش آئے، شیر خوار بچہ بھوکا ہوتا ہے تو اپنی ماں کی طرف دوڑ کے جاتا ہے کہ یہاں سے اسے دودھ ملے گا۔ پھر جب یہ تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو اسے نظر آتا ہے کہ جس ماں کو میں بہت بڑی طاقت سمجھتا تھا یہ تو کمزور مخلوق ہے، اور اس وقت اس بچے کے سامنے والد کی شخصیت آ جاتی ہے۔ اسے پتہ چلتا ہے کہ ماں کو تو سب کچھ والد لا کر دیتا ہے۔ پھر یہ آپ نے دیکھا ہوگا 7-8 سال کا بچہ اپنے والد کی طرح ٹوپی پہننے کی کوشش کرتا ہے، والد کی طرح واسکٹ پہننے کی کوشش، اس کے دل میں ایک کیفیت بنتی ہے کہ اصل طاقت جو ہے یہ میرے والد صاحب ہے۔
پھر جب یہ اور بڑا ہوتا ہے 15-16 سال سے اوپر جاتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ والد بھی کہیں سے کما کے لاتا ہے، اب وہ مارکیٹ اور زمیندارہ، اب اس کا ذہن بھی اس طرف لگ جاتا ہے اور اس کو سب کچھ وہاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ اب والدین گلہ کرتے ہیں کہ اب اولاد ہمارا خیال نہیں کرتی، اولاد آپ کا خیال جس وجہ سے کرتی تھی وہ وجہ اب اولاد کو نظر آ گئی کہ وہ تو کسی اور جگہ سے آ رہا ہے، تو وہ پھر والدین کے بھی بے ادب بنتے ہیں، توجہ نہیں کرتے، اور پھر ساری زندگی مارکیٹ اور کوشش اور اسی کے اندر لگا رہتا ہے۔ اللہ رب العزت بتاتے ہیں کہ بچپن میں جو ماں کے ذریعے سے تمہیں پالا جاتا تھا، یہ ماں پالنہار نہیں تھی، پالنے والی ذات اللہ رب العزت کی تھی، ماں کو اللہ نے ذریعہ بنایا تھا۔ اس کے بعد جو والد آپ کو نظر آیا، یہ بھی اصل طاقت نہیں تھی، اصل طاقت اللہ رب العزت کی تھی۔ اور اب تم جس غلط فہمی میں پڑ گئے ہو کہ مارکیٹ سے، کاروبار سے، زمینداری سے سب کچھ ہوتا ہے، یہ بھی اصل جگہ نہیں ہے۔ اصل ایمان اس پہ لانا ہے کہ میرا پروردگار ہے جو ان ذرائع سے مجھے پالتا ہے، اگر وہ چاہے تو ان ذرائع کے بغیر بھی پال سکتا ہے۔ کتنے بچے دنیا میں ماں کے بغیر پلے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم المرتبت شخصیت ماں اور باپ کے بغیر اللہ نے پال کے دکھایا ہے۔ تو یہ اسباب ایک ظاہری ذریعہ ضرور ہیں، لیکن یہ حقیقی چیزیں نہیں ہیں۔ حقیقی ذات اللہ رب العزت کی ہے، جو اس ایمان کو اختیار کر لے اسے پھر اللہ اس ایمان کے اثرات بتاتا ہے۔ اگر دل میں یہ یقین بنا نہیں، اس کے اوپر کچھ محنت کوشش کی نہیں، پھر اس ایمان کے اثرات بھی نظر نہیں آتے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں انہم فتیۃ آمنوا بربہم، ان نوجوانوں نے رب کی ذات پہ ایمان لایا، زدناہم ہدا، تو ہم نے ان کے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے۔ اب بظاہر غار کے اندر انہیں کوئی بڑی رقم نہیں مل گئی تھی، غار کے اندر انہیں کوئی بہت بڑا عہدہ نہیں مل گیا تھا، اللہ رب العزت نے ان کے دل کے اندر ایک کیفیت طاری کر دی تھی، وہ کیفیت جو مالداروں کو مال کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتی، جو بڑے بڑے عہدے داروں کو عہدے کے ذریعے سے بھی حاصل نہیں ہوتی۔ جب انسان کا دل اللہ کی ذات سے ناواقف ہو، غافل ہو، تو یہ دل کو عربی زبان میں قلب کہتے ہی اس لیے ہے کہ یہ الٹتا پلٹتا رہتا ہے، کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف، اسے سکون ہی نہیں ملتا۔ لیکن جب اس دل کو اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ باندھ دیا جائے تو اسے پھر جو کیفیت ہوتی ہے اسے اللہ رب العزت کہتے ہیں وَرَبَطْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، ان نوجوانوں کے دلوں کو ہم نے مضبوط کر دیا۔ جب انہوں نے قربانی کی، اللہ کی ذات پر ایمان لائے، اسباب سے ہٹ کے مسبب الاسباب پہ جب ان کی نگاہ جم گئی تو ہم نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور اس کے نتائج آنا شروع ہوئے۔ اس کا پہلا نتیجہ یہ تھا اذ قاموا، کہ جب یہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا ربنا رب السماوات والارض، ہمارے پروردگار وہ ہیں جس نے زمین اور آسمان کو پال رکھا ہے۔ یہ دل کی کیفیت کسی محنت کے بعد بنتی ہے۔ ایک اللہ والے بزرگ تھے، انہیں اس وقت کے بادشاہ نے اپنے دربار میں بلا لیا، ان کے ساتھ ان کا نوجوان بیٹا بھی چلا گیا۔ تو یہ جو اولیاء کرام ہیں یہ اپنے بچوں کی، قوم کی تربیت کرتے ہیں، اور ان کی تربیت دل کے اوپر ہوتی ہے کہ دل کس طرح اللہ کی ذات کے ساتھ وابستہ ہو جائے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت کر رکھی تھی، لیکن ابھی وہ ابتدائی مرحلے میں تھا۔ یہ جب بیٹے کو لے کر بادشاہ کے دربار میں گئے تو انہوں نے دیکھا بیٹا وہاں کبھی فانوس کو دیکھتا ہے، کبھی قالین کو دیکھتا ہے، یہ دنیا کی چیزوں سے اس کا دل اثر لے رہا تھا۔ تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھایا ہوا تو تھا، وہ وقتی طور پہ تھوڑی غفلت ہوئی تو کچھ بیان نہیں کیا، بس اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹا اللہ اکبر، بس یہ ایک جملہ بیٹے نے سنا، سیدھا ہو کے کھڑا ہو گیا کہ اللہ سب سے بڑے ہیں، یہ ساری چیزیں مخلوق کے درجے میں ہیں۔ یہ تربیت اولیاء کرام بزرگان دین کرتے تھے کہ دل انسان کا اللہ کے سوا کسی کا اثر قبول نہ کرے، عبادت کے لیے اللہ کے سوا دل میں کوئی نہ ہو، اطاعت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی کی ذات دل کے اندر نہ بیٹھے، اور خدمت کے لیے ساری مخلوق ہو کہ ہم نے سب کی خدمت کر کے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ تو
ان نوجوانوں کو اللہ نے جو نعمت عطا فرمائی کہ انہوں نے قربانی کی، یہ غار کی طرف نکل کھڑے ہوئے، اللہ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا، تو انہوں نے وہاں بھی کھڑے ہو کر بادشاہ کے سامنے اعلان کیا کہ ربنا رب السماوات والارض، ہمارے اللہ جو ہیں وہی زمین اور آسمان کے اللہ ہیں، ہم ان کے سوا کسی کو نہیں پکارتے۔ اور ساتھ پھر اپنی قوم کی گمراہی بیان کی، ہؤلاء قومنا اتخذوا من دونہ آلہہ، انہوں نے اللہ کے سوا اور چیزوں کو اپنا معبود بنا رکھا ہے، اور چیزوں کو اپنا الہ بنا رکھا ہے۔ جب مشکل پیش آئی نگاہ اسباب کی طرف گئی، پیٹ میں تکلیف ہوئی اور جی رات کو کھایا کیا تھا، یہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حالت آئی ہے، میں ذرا اللہ کی طرف رجوع کروں کہ اللہ بیماری آپ نے بھیجی ہے، صحت بھی آپ بھیج دیں۔ اب ڈاکٹر کے پاس جائیں سنت سمجھ کر کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا ہے، تو سنت کے اندر اللہ نے برکت رکھی۔ کوئی پریشانی آئے تو بجائے کسی اور کی طرف نگاہ جانے کے، جس کی طرف پہلی نگاہ جاتی ہے اسے الہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں ہؤلاء قومنا، ہماری یہ جو قوم ہے ان کی نگاہ اللہ پر نہیں جاتی، اسباب کی طرف دوڑتے رہتے ہیں، آخر میں جا کر کسی کی نگاہ اللہ پہ چلی جاتی ہے، ورنہ اسباب کے پیچھے ہی دوڑتے رہتے ہیں۔ لولا یأتون علیہم بسلطان بین، ان اسباب سے کچھ ہوتا ہے اس کی کوئی پختہ دلیل بھی ان کے پاس نہیں ہے، بس دیکھا دیکھی، وہ یہ کر رہا ہے۔ اس میں بڑے دلچسپ لطیفے سامنے آتے ہیں۔ اگر انسان حقیقت کی نظر سے دنیا کو دیکھے تو یہ جن کے پاس رہائش کے لیے مکان نہ ہو، یہ نوجوان سوچ رہے ہوتے ہیں کہ بس اتنا کمال ہوں کہ اپنا گھر بن جائے۔ اگر اس سے بٹھا کر پوچھیں کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سب سے بڑی پریشانی یہی ہے کہ اپنا گھر نہیں ہے، تو دنیا میں جن لاکھوں لوگوں کے اپنے گھر ہیں، کیا یہ سکون کی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تمہیں ان کا پتہ ہے؟ ذرا جا کر ان کے پاس بیٹھو، تمہیں پتہ چلے گا تمہاری پریشانی تو چھوٹی سی ہے، ان کی پریشانیاں بہت بڑی بڑی ہیں۔ اور جن کو گھر مل گیا یہ پھر اس گھر کو بڑا کرنے کی ٹینشن میں ہے کہ یہ اگر بنگلہ بن جائے، کوٹھی بن جائے، اتنا بینک بیلنس ہو جائے۔ ہم یہ 2014 میں دبئی جانا ہوا، ہمارے جاننے والے ایک ساتھی ملے، ان سے میں نے پوچھا کہ کتنا عرصہ ہو گیا ہے، اس نے کہا میں 1973 میں یہاں آیا تھا۔ تو میں نے کہا ابھی تک یہاں پہ آپ نے کیا کمایا؟ کہتا ہے جی میں آپ کو کیا بتاؤں، جب وہاں سے آیا تو کچھ بھی نہیں آتا تھا، ٹیکسی ڈرائیور تھا، اور یہ سوچ رہا تھا کہ بس اتنا یہاں رہوں گا کہ اپنے علاقے میں زمین خرید کے اپنا مکان بنا لوں، شادی ہو جائے پھر واپس جاؤں گا، مزے کروں گا۔ لیکن کہتا ہے وہ 1973 سے آیا ہوں، اب یہاں دبئی میں بھی میں بہت بڑے بڑے پلازوں کا مالک بن گیا ہوں، لیکن اب دل ہی نہیں نکلتا یہاں سے جانے کا۔ اب سوچتا ہوں یہ کر لوں تو پھر چلا جاؤں گا، یہ کر لوں۔ یہ شیطانی وسوسہ ہوتا ہے جو انسان کو اللہ کی ذات سے دور رکھتا ہے۔ اصل کوشش اللہ رب العزت کی ذات کو راضی کرنے کی ہونی چاہیے۔ دنیا کی بقدر ضرورت محنت اور کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن نگاہ اللہ رب العزت کی ذات سے نہ ہٹے، اللہ کی ذات پہ نگاہ جما کر، جس طرح صحابہ اکرام دکانداری کرتے تھے، زمینداری کرتے تھے، لیکن دل اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جڑے رہتے تھے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ، اللہ رب العزت اصحاب کہف کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے بڑی قربانی کی، اپنے خاندان سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، اور وہ جن کی طرف لوگوں کے دل اٹکے ہوئے تھے، ان تمام اسباب سے یہ کچھ عرصہ کے لیے علیحدہ ہونے کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے، تو ہم نے انہیں حکم دیا فَأْبُوا إِلَى الْكَهْفِ، کہ تم نے جو کرنا تھا وہ کر لیا، ابھی آؤ ہمارے مہمان بنو غار کے اندر۔ يَنْشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، دیکھو کہ اللہ اپنی رحمت تم پر کیسے بکھیرتا ہے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے ساتھ اللہ آسانی والا معاملہ کیسے کرتا ہے۔ یہ جو پہلا قدم ہوتا ہے جس میں اپنے خاندان کو چھوڑنا، بیوی بچوں کو چھوڑنا، اپنے مال کی قربانی کرنا، یہ مشکل ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی یہ قدم اٹھا لے پھر اس کے ثمرات اللہ رب العزت بتاتے ہیں۔ تو یہ اصحاب کہف نے جو طرز اور طریقہ ہمیں بتایا ہے قرآن مجید میں جو نقل کیا گیا، اس میں سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر ایمان انہوں نے لایا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ انہوں نے اپنی خاندان کو اور اپنے اسباب کو چھوڑنے کا ارادہ کیا۔
یہ دو چیزیں اگر یہ نہ کرتے تو آج ان کا واقعہ بھی قرآن مجید کے اندر موجود نہ ہوتا. ان کے زمانے کے ہزاروں لاکھوں لوگ ان کے بعد بھی آئے گے، قرآن مجید میں ان کا کچھ واقعہ نہیں. انہوں نے یہ قربانی کی کہ اللہ کی ذات پہ ایمان لایا، اس کے لیے قربانی کا جذبہ رکھا، اپنے خاندان کو، اسباب کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوئے، تو نتیجے میں اللہ نے ایمان میں بھی اضافہ فرمایا. غار کے اندر بغیر اسباب کے اللہ رب العزت نے پال کے دکھایا، اپنی رحمتوں کی بارش ان پہ نازل فرمائی. اللہ رب العزت ہمیں بھی ان جیسا ایمان اور ان جیسے عمل والا جذبہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلی